اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ساجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساجد کی دنیا۔ ہمارے آج کے اصلاحی درس کا عنوان ہے مسنون دعائیں۔ یوں تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک اور رازق بھی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات جو ہم کام کرتے ہیں مختلف مواقع کے لیے الگ الگ سے دعائیں فرمائی ہیں۔ ہم اگر پوری عمر بھی گزار دینا تو ہر موقع کی اتنی جامع دعائیں ہم پڑھ ہی نہیں سکتے جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، نیند سے اٹھنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، کھانا کھانے کے بعد، پہلے، درمیان، گھر سے نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، دودھ پینے کی، پانی پینے کی، کھانا کھانے کی، ہر مواقع کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، سکھائی ہیں، بتلائی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہم دعا پڑھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کی، جب ہم کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہم سوتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں تو شیطان کے وسوسوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم کپڑے اتار کے نہاتے ہیں یا واش روم یوز کرتے ہیں، تو جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہمارا بدن شیطان کو نظر نہیں آتا۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنے بڑے فضیلت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کے لیے اتنی جامع دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اسے یاد بھی نہیں کرتے۔ تو ہم آج سے یہ عہد کر لیں کہ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، چاہے مختصر ہوں چاہے لمبی ہوں، اگر ہم اسے ایک دو دن کر کے یاد کریں نا، مختصر دعا ایک دن میں یاد کر لیں، لمبی دعا 2-3 دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں، پر کرے تو صحیح نا، حرکت تو کریں نا، شروع تو کریں، تبھی تو ہم شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کو کنفرم معلومات ہیں، لیکن حفاظت کا ذریعہ بھی تو اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ ہمیں اپنے دشمن کا پتہ ہے اور ہم اس کے حملوں سے خود کو بچا نہیں پاتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں ہمیں بتائی ہی اس لیے ہیں، سکھائی ہی اس لیے ہیں کہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں، ہماری زندگی میں برکت نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو۔ لیکن ہم اتنے اندھے پڑے ہیں، اتنے سستے ہو چکے ہیں کہ ہمیں یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ بھلا کرے ان تبلیغی جماعت کا، جب ہم تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں سحروزہ لگانے کے لیے، چلہ لگانے کے لیے، وہاں پہ یہ مسنون دعاؤں کی ترتیب ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی آپ مسنون دعاؤں کی کتاب لے لیں، ہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ دعائیں پڑھیں لیکن مستند ہوں، یا ایسے دعا پڑھیں کہ مستند نہ ہو لیکن وہ پھر بھی صحیح ہوں، اکابرین سے منقول ہوں۔ بطور مثال میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہر وضو کا اندام کا دھونا، اس کے لیے الگ الگ مسنون دعائیں ہیں۔ کہاں پہ میں نے دیکھی ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے اصلاحی خطبات، تقریباً 24 یا 25 جلدیں ہیں، وہ میرے پاس موجود ہیں، اس میں یہ دعائیں انہوں نے نقل فرمائی ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ دعائیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن مناسبت کی وجہ سے، جیسے اب چہرہ دھونے کی جو دعائیں ہیں، جو قرآن کی جو آیت ہے چہرے سے متعلق وہ پڑھتے ہیں، جب ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کی دعا ہے تو وہ نامہ اعمال والی جو آیت ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو ایسی دعائیں جو اکابرین سے منقول ہوں وہ بھی پڑھیں، اور سب سے اعلیٰ اور افضل تو یہ ہے کہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کم از کم وہ تو پڑھیں، تبھی تو ہم شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو آج سے یہ ہم عہد کر لیں، آج سے،
کہ انشاءاللہ آج سے میں ایک ایک دعا ضرور یاد کروں گا، چاہے ایک دن میں یاد کروں، چاہے 3 یا ہفتے میں یاد کروں، پر یاد کروں تو صحیح نا، حرکت تو شروع کروں، آغاز تو کروں نا، پھر دیکھتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون دعائیں سیکھنے اور اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنے اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اگر آپ اسی طرح کی بہترین اصلاحی دروس اور اسلام سے متعلق بہترین مستند حوالوں سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ساجد کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، جو کہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔